السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول جان حسن، از قلم عائشہ اوان۔ ایپیسوڈ نمبر 1، 2، 3 اینڈ 4۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک معصوم سی لڑکی کی جو اپنی معصومیت اور چلبلی حرکتوں سے سب کو اپنا دیوانہ بنائے رکھتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شفاق درندے کی جو کروڑوں دلوں کو دھڑکنے اور ساکت کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بزنس ہینڈسم ٹائکون کی۔ یار بہت ہو گیا ہوں، چلو نہ کہیں چلتے ہیں، ریحان نے اکتا کر ماہا سے کہا۔ ہاں چلو نا، آج تو ریحان نے بھی کہہ دیا۔ پلیز آپ ہی کچھ کھانے چلتے ہیں، عائشہ نے معصومیت سے کہا۔ نہیں، مجھے کچھ کام ختم کرنے ہیں اور پھر بابا بھی اکیلے ہو جائیں گے، اجازت نہیں دیں گے۔ آپ ہی پلیز چلے نا، ریحان بھائی تو ساتھ ہے نا، جلدی واپس آ جائیں گے، عائشہ نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن صرف کھانا کھا کر واپس آنا ہے اور کہیں جانے کی ضد نہیں کرنی، ماہا نے حکم دینے والے انداز میں فیصلہ سنایا۔ عائشہ نے سنتے ہی یاہو کا نعرہ لگایا، ساتھ ہی چپٹ کر ماہا کے گال کو چوما اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ پاگل لڑکی، ماہا نے ایک ہاتھ اپنی اس گال پر رکھا جہاں عائشہ چوم کر بھاگی تھی اور ہولے سے ہنس دی۔ عائشہ اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ حماد ابان کی جان بستی تھی اپنی چھوٹی بیٹی میں، جبکہ بڑی بیٹی فاطمہ اور دوسری بیٹی حیا تھیں۔ ان تینوں بہنوں کا بھائی نہیں تھا، جبکہ ریحان اور مایا ان کے چچا زاد بہن بھائی تھے۔ ینگ ماسٹر خان حسن سے مخاطب ہوا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے خان؟ ینگ ماسٹر صاحب نے جس لڑکی سے آپ کی بات طے کی ہے وہ 30 منٹ میں بلیک کافے کی ہوٹل میں ہے۔ کیا آپ چلیں گے؟ کیا کوئی دوسرا راستہ ہے تمہارے پاس؟ حسن نے خان کو گور کر کہا۔ خان اس گوری پر گڑبڑا گیا۔ نہیں ینگ مما سٹر، میرا مطلب ہے گاڑی نکالتا ہوں، خان نے ہکلاتے ہوئے کہا اور فون سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حسن محسن سر جھٹکتا رہ گیا۔ فاطی آپی، کیا آپ بھی چلیں گی ہمارے ساتھ؟ کہاں؟ فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھا کہ پھر کہاں جانے کے ارادے باندھ بیٹھی ہے۔ میں ریحان، ماہا بائی اور حیا ہم سب کھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں ساتھ، عائشہ نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ بابا اجازت دے گی لڑکی، وہ بھی شام کے اس وقت؟ فاطمہ نے ابرو اچکا کر کہا۔ اوہو آپی، میرے ہوتے ہوئے کیسی ٹینشن، عائشہ نے ایک انداز سے کہا اور پلٹ گئی۔ فاطمہ اس کی بات پر سر جھٹک کر مسکرائی اور تیار ہونے کے لیے چل دی۔ ریسٹورنٹ اوان ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے کی دوری پر تھا، جس وجہ سے وہ سب پیدل ہی نکل گئی، کیونکہ ان چوروں کو واک کرنا پسند تھا، جبکہ عائشہ کو چلنے سے بہت جلد تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی تھی، اور اس وقت اسے 30 سے 40 منٹ کا راستہ بھی 3 گھنٹوں کے سفر جتنا لگ رہا تھا، مگر اب واپس جانے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، اس لیے بری بری شکلیں بنا کر ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ اور آپی تھوڑا سا آہستہ چلے نا، میں تھک گئی ہوں اور میرے پاؤں بھی بہت درد کرنے لگے ہیں، عائشہ ایک ہاتھ اپنے پاؤں پر رکھ کر رونے جیسی شکل بنا کر گویا ہوئی۔ تمہیں باہر گھومنے بھی آنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، لیکن تم سے اتنا سا راستہ نہیں چلا جاتا لڑکی، اگر نہیں چلنا تو واپس چلو، ماہا نے غصے سے کہا، جو اب رونے کی تیاری پکڑے بیٹھی تھی۔ واپس جانے کا سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور مرے مرے قدم اٹھا کر ان کے پیچھے چلنے لگی، لیکن دل میں یہ پکا ارادہ باندھ لیا تھا کہ گھر پہنچتے ہی بابا جان سے ان سب کی شکایت لگاؤں گی۔ گڈ ایوننگ بابا،
حسن احسن صاحب کا ماتھا چومتے ہوئے گویا ہوئے۔ گڈ ایوننگ حسن، آج کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ رمشا میرے بزنس پارٹنر اور میرے بہت ہی پرانے دوست کی بیٹی ہے، میں ان سے مل چکا ہوں۔ بہت خوبصورت اور عقلمند لڑکی ہے۔ میں بھی ہر بار کی طرح چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھو اور ہمارے گھر میں بھی خوشیاں آئیں۔ بابا آپ جانتے ہیں میں ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے میرے کیریئر کو ابھی دیکھنا ہے۔ اور حسن صاحب نے بیچ میں ہی بات کٹ کر دی۔ دیکھو حسن، میں اب کچھ نہیں سنوں گا، تم اپنے بزنس کو 5 ممالک تک پھیلا چکے ہو۔ مزید کیریئر کو آگے بڑھانے کی بات کرنا بے وقوفی ہے۔ تم اب 24 سال کے ہو گئے ہو۔ کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتا سکتے ہو۔ نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کے پاس اتنا فضول وقت نہیں، حسن نے اکتا کر کہا۔ ٹھیک ہے، پر یاد رہے آج کوئی غلطی مت کرنا ورنہ۔ احسن صاحب نے حسن کو انگلی دکھاتے ہوئے آخری بار وارن کیا، جسے حسن بہت آرام سے کندھے اچکاتے ہوئے اگنور کر گیا۔ احسن ملک شاہ کا اکلوتا بیٹا میر حسن ملک شاہ، جسے بستے ہوئے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت بری آنکھیں اور ان میں بروقت رہنے والی لال ڈورے لوگوں میں دہشت برپا کر دیتے تھے۔ خوبصورت بری آنکھیں، کالے گھنے بال جنہیں خوبصورتی سے سیٹ کیے رکھتا تھا، ہلکی کالی ڈرائی گھنی مونچھیں، سرخ سفید رنگت۔ جب بات کرتا تو گالوں پہ ڈمپل نمایاں ہوتے۔ چوڑی پش اور کسرتی جسامت کا مالک، بلا شبہ وہ خوبصورتی و وجاہت کا ایک چلتا پھرتا شاہکار تھا، جسے ایک بار دیکھنے والا اس کے حصار میں جکڑا جاتا اور اس کا اسیر ہونے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ابھی میر حسن ملک شاہ کی بڑی بہن جو اس سے 3 سال بڑی تھی، جبکہ آسیہ بیگم احسن ملک کی بیوی اور حسن کی ماں، یہ ایک نہایت خوبصورت اور خوشحال گھرانہ تھا جو اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا۔ ایک محل جیسا خوبصورت گھر جسے حسن نے خود بنوایا تھا، دیکھنے والے کو مبہوت کر جاتا تھا۔ آپی، میرے تو پاؤں بہت درد کر رہے ہیں، میں اب واپس گھر کیسے جاؤں گی؟ عائشہ جو ابھی ریسٹورنٹ پہنچی تھی کرسی پر بیٹھتے ہی شروع ہو گئی۔ چپ کر جاؤ آشو، سب دیکھ رہے ہیں اس طرف، ریحان نے سخت گوری سے نوازتے ہوئے کہا، جس پر عائشہ منہ بنا گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے آپی، عائشہ نے مصنوعی غصے سے ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر مارا۔ ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ آرڈر، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیزا اور بریانی، عائشہ نے اپنی چوٹی سے زبان نکال کر کہا، جس پر سب مسکرا دیے۔ ماشاء اللہ، یہاں ایک نہیں بلکہ 3-4 خوبصورت پریاں ہیں ہمارے لیے۔ ہاں ہاں، دیکھو تو آج خدا بھی ہم پر مہربان ہے۔ ہاں ہاں ہاں، حبیش چہرے پر حباست سجا کر کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ پانچوں جو ابھی کھانے کے انتظار میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے، اچانک سے ان 3 لڑکوں کے ان کی طرف آتے اور پھر کہکا لگاتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ عائشہ جو ان تینوں غنوں کو غصے سے گور رہی تھی، ماہ کی آنکھوں کے اشارے کو دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گئی، جو اسے باز رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ وہ تو بیبی کو غصہ بھی آتا ہے، ان میں سے ایک نے عائشہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے حباست سے پچکارتے ہوئے کہا۔ ماہ نے اس کا آگے بڑھتا ہاتھ جھڑک دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، تم لوگوں کو کوئی شرم حیا نہیں؟ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ بہت برا ہوگا، سمجھے؟ ماہ نے غصے اور تپش سے کہا، جس پر ہوٹل میں موجود بہت سے لوگ ان پر متوجہ ہو گئے اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اے سالی کمینی، چپ کر جا ورنہ ابھی بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ ان میں سے ایک غرایا اور ایک زوردار تھپڑ ماہ کے منہ پر مارا، جس سے وہ اپنا توازن نہ برقرار رکھ سکی اور زمین پر گر گئی۔ اپنی بہن کو گرتا دیکھ ریحان برداشت نہ کر سکا اور دوسرے ہی پل ان تینوں پر جھپٹا اور انہیں مارنا شروع کر دیا، مگر وہ ایک لڑکا 3 کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ اگلے ہی لمحے وہ تینوں ریحان کو بری طرح سے پیٹنے لگے۔ اپنے بھائی کو پٹتا دیکھ کر عائشہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ ان میں سے ایک پر جھپٹی اور اس کو ایک سانس میں 3 تھپڑ دے مارے۔
جبکہ وہ تینوں پیچھے کھڑے خاموشی رہیں۔ حسن وقت سے پہلے ہی ریسٹورنٹ پہنچ چکا تھا اور اب دنیا جہاں سے غافل اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس کی ٹیبل دیوار کے ساتھ ایک کونے میں تھی۔ آگے 3 ٹیبل چھوڑ کر دوسری لائن میں ہی ریحان والے موجود تھے۔ یہ ریسٹورنٹ نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا، بس معمولی تھا، جسے حسن نے خود ملاقات کے لیے منتخب کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی بھی جاننے والا دیکھے، کیونکہ اس کے ہزاروں دشمن تھے جو موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، اور حسن کا نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی سے ملنا ایک چٹپٹی خبر بن سکتی تھی اس کے دشمنوں کے لیے۔ ریحان جو مار کھانے کے بعد اب زمین پر گرا ہوا تھا، اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے مزید مارنے سے بچانے لگی۔ وہ لڑکا طیش میں آ کر اس پر جھپٹا ہی تھا کہ ایک مضبوط حصار نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جس پر وہ اس طرف متوجہ ہوا تو ساکت رہ گیا۔ لمبا چوڑا پہاڑ جیسا وجود، چمکدار بھوری آنکھیں جن میں غصے کی وجہ سے لال ڈورے نمایاں تھے، سفید چہرہ جو غصے اور ضبط کی وجہ سے اب سرخ ہو چکا تھا اور اس لڑکے کی ہی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ان لڑکوں کے جسم ساکت ہو گئے اور خوف سے آنکھیں پھیل گئی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کر گئے۔ اے کون ہے تو؟ کہاں تو بھی ان کے ساتھ مرنا چاہتا ہے؟ میں تیرا باپ ہوں، پہچانا نہیں مجھے؟ سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا، جس پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہیں تھا، جس پر وہ تینوں ٹھٹک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اگلے ہی لمحے انہیں بغیر سوچنے سمجھنے کا موقع دیے حسن نے اپنے باری ہاتھ کا موقع اس لڑکے کے منہ پر مارا، جس پر وہ کراہ کر پیچھے ہٹا، اور وہ دونوں اس پر جھپٹے ہی تھے، جس پر حسن نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ایک زوردار لات ایک ہی تھوڑی پر ماری اور دوسرے کا گلا اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچ لیا، جس سے اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی۔ تیسرے لڑکے نے فوراً موقع دے کر عائشہ کو جکڑ لیا اور قریب ٹیبل سے چاقو اٹھا کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ عائشہ کی زوردار چیخ پورے ہوٹل میں گونج گئی، ساتھ ہی ماہا، فاطمہ اور حیا کی بھی۔ حسن جو اس لڑکے پر مکے برسانے میں مصروف تھا، اچانک ہی رک گیا، جبکہ آشو مسلسل رو رہی تھی۔ حسن کی نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر پڑی جو ہلکے نیلے رنگ کے عبائے میں ملبوس تھی اور اسی کے ہم رنگ حجاب میں چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا، جسے دو خوبصورت پرکشش ہیزل آنکھیں جو اس وقت ڈر اور زیادہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی اس پر پڑی۔ حسن نے آشو کو آنکھوں میں ہی دیکھ کر کچھ اشارہ دیا، جسے سمجھتے وہ اس بات میں سر ہلا گئی، البتہ آنکھوں سے آنسو ابھی بھی متواتر بہہ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے عائشہ نے اس لڑکی کی گردن میں اپنے ناخن گاڑ دیے۔ حسن نے موقع دیکھتے ہی عائشہ کو ہاتھ میں کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس لڑکے کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہی خنجر اس کے پیٹ کے قریب ہی گھوم دیا، جس سے خون ٹپ ٹپ بہہ کر زمین پر گرنے لگا، جسے دیکھ پیچھے کھڑے لڑکے نے دہاڑتے ہوئے چیئر اٹھا کر جیسے ہی عائشہ پر وار کرنا چاہا، اسی وقت حسن نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا، جبکہ وہ کرسی حسن کی پشت پر لگ کر ٹکڑوں میں بٹ گئی اور حسن کی سفید شرٹ خون سے لال ہو گئی، جس کی کچھ چھینٹے عائشہ کے چہرے پر گرے۔ ینگ ماسٹر، یہ کیا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اچانک یہ سب کیسے؟ اسی وقت خان ہوٹل میں داخل ہوا اور آنکھوں میں کیے سوالات لیے حسن سے پوچھنے لگا۔ اس کے پیچھے وہ لڑکی رمشا، جس سے اس کی ملاقات طے تھی، اور ساتھ ہی کچھ گارڈز بھی اندر داخل ہوئے اور حالات کو سمجھتے ہی حسن کے قریب بڑھے۔ حسن نے خان کو اشارہ کیا کہ ان تینوں لڑکوں کو لے جائے یہاں سے، چنانچہ وہ اس کے حکم پر فوری عمل کرتے ہی کچھ گارڈز کے ساتھ انہیں لے کر باہر نکلا، جبکہ رمشا اس ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کے سینے سے لگی وہ چھوٹی سی لڑکی ابھی بھی ساکت سی آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ جہاں رمشا کی آنکھیں کچھ حیرت اور کچھ غصے سے پھیلی ہوئی تھی، وہی حسن کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ اس نے عائشہ کا سر اپنے سینے سے اٹھایا اور اس کی خوبصورت ہیزل آنکھوں میں دیکھا، جہاں کیا کچھ نہیں تھا، ڈر، وحشت، بے یقینی، خوف، درد، سب کچھ ہی تو تھا اس کی آنکھوں میں، جو دیکھتے ہی وہ سمجھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ فاق ہو گیا تھا اور چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ آشو، ریحان نے چیخ کر اسے پکارا اور وہ چاروں بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ عائشہ نے ایک ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا تو کچھ خون کی بوندیں جو اس کے ماتھے اور حجاب پر گری تھی اس کے ہاتھ پہ آ گئیں۔
اس کے بعد اس نے اپنا دوسرا ہاتھ دیکھا جو اس نے حسن کی کمر پر رکھا ہوا تھا اور اس کا خون اس کے ہاتھ کو مکمل بھگو چکا تھا۔ اپنے خون سے بھرا ہاتھ دے کر اس کا سر چکرانے لگا اور وہ اسی حالت میں گرتی کہ بروقت حسن نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جسے دیکھ وہاں موجود سب کی آنکھیں اور منہ کھل گئے۔ یہی حالت خان کی بھی ہوئی، مگر وہ بروقت خود کو کمپوز کر گیا۔ تم چاروں میری گاڑی میں بیٹھو، اسے ہسپتال لے جانا ہے، وہ ریحان والوں سے کہہ کر عائشہ کو گود میں اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ بیچ میں رمشا حائل ہو گئی۔ کمر سے نیچے آتے کھلے سنہری گندمی رنگت لمبا قد پھٹی جینس جس سے اس کی گندمی ٹانگیں نظر آ رہی تھی، پینٹ پنک شرٹ میں ملبوس وہ اس وقت حسن کو سخت ناگوار گزری۔ کہاں جا رہے ہو مسٹر ہیرو؟ رمشا نے کمر پر ایک ہاتھ رکھے آئی برو اچکا کر کہا۔ ہٹو میرے راستے سے، حسن نے دبی دبی آواز میں غرا کر کہا۔ اوریلی، تم جانتے ہو یہاں تم مجھ سے ملنے آئے ہو، غریبوں مسکینوں کی خدمت حل کرنے نہیں، اس نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ تم جیسوں سے ملنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، اگر تم چاہو تو تھوڑی خدمت حلق تم کو بھی دے سکتا ہوں۔ اس کا اشارہ رمشا کی پھٹی جینس کی طرف تھا۔ یو، وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حسن لمبے لمبے ڈگ برتا ہوٹل سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے رمشا اسے کھا جانے والی نظروں سے گورتی رہ گئی۔ خان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور حسن نے اسے آگے سیٹ پر بٹھا دیا، جبکہ پیچھے وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے، پریشان سے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، اور اگر گھر میں کسی کو یہ سب پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی۔ حسن دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے رخ ہسپتال کی طرف موڑا، جبکہ پیچھے گارڈز اور خان کی گاڑیاں ان کے پیچھے پیچھے تھیں۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر وہ لیٹی ہوئی تھی، ڈاکٹر اسے ابھی ڈرپ لگا کر گئی تھی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کمزوری اور زیادہ خوف و ہراس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے آرام اور خوراک کی ضرورت ہے۔ ریحان والے اس کے بیڈ کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ حسن دروازے کے پاس کھڑا اپنے موبائل میں مصروف تھا اور ساتھ ہی ایک چور نظر عائشہ پر بھی ڈال دیتا۔ ینگ ماسٹر، مجھے لگتا ہے اب وہ ٹھیک ہے، آپ کو اب اپنا علاج کروا لینا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں، حسن نے لاپرواہی سے کہا۔ حسن، جس کی پوچھ خون سے بھیگی ہوئی تھی، ڈاکٹر کے بار بار اصرار پر بھی اس نے اپنا علاج نہ کروایا، بس یہی کہہ دیتا تھا کہ جب وہ لڑکی ہوش میں آئے گی تب ہی علاج کرواؤں گا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ چھت کو گھورتی رہی، جہاں ان چاروں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہیں پہ خان نے سکھ کا سانس بھرا۔ ینگ ماسٹر، وہ لڑکی ہوش میں آ گئی ہے، خان نے مؤدب انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، گاڑی سے میری دوسری شرٹ لے آؤ اور میری ڈریسنگ کر دو، اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ کیا آپ علاج نہیں کروائیں گے؟ زخم گہرے بھی ہو سکتے ہیں، خان نے فکر مندی سے کہا۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ گہرے زخم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ میں لے آتا ہوں، خان کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا، جبکہ حسن کا رخ اب عائشہ کی طرف تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ ایک باریک گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے نظریں چھت سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ چمکدار بھوری آنکھیں جن میں لال ڈوریں اس کی تھکاوٹ یا شاید غصے کی وجہ سے نمایاں تھی، کالے بال جو اب بے دردی سے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، ہلکی کالی داڑھی جسے نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا، گھنی مونچھیں، سفید شرٹ جو اب لال ہو چکی تھی، بلیک جینز میں ملبوس وہ اس رف حلیے میں بھی قیامت لگ رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ پھر سے چھت کو گھورنے لگی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں لڑکی، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس بار اس نے غصے سے پوچھا، پر جواب نہ آنے پر مٹھیاں بینچ کر رہ گیا۔ خان شرٹ حسن کو دے کر میڈیکل باکس اٹھائے اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چاروں بھی اب اس کی طرف متوجہ تھے، جبکہ عائشہ کی نظریں ابھی تک چھت کو گھور رہی تھیں۔ حسن نے اپنی خون آلود شرٹ اتاری، اس کی چوڑی پشت پہ لگے زخموں سے ابلتا خون دیکھ کر ان چاروں نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ خان نے اس کی چوڑی پشت سے خون صاف کیا اور زخموں پر دوا لگانے کے بعد پٹی باندھ دی۔ حسن نے شرٹ پہن کر ان چاروں کی طرف رخ کیا، جو کچھ احسان مند اور کچھ ہمدردی سے اسے دیکھ رہے تھے۔
تم لوگ میرے ساتھ ہی چلو، میں گھر تک چھوڑ دوں گا۔ ابھی خطرہ کم نہیں ہوا، یہ پورا جہاں ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے، اس لیے میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ جس پر ان چاروں نے سر ہلا دیا۔ میں نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی کسی کے بھی ساتھ، سنا آپ نے؟ ماہا کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی اس سے پہلے ہی آشا بڑک کر چیخ اٹھی۔ آپ لوگ جائیں، گاڑی میں بیٹھے، میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ حسن نے بغیر اس کی باتوں کا اثر لیے ان چاروں سے کہا۔ عائشہ اچانک بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی سے پہلے ہی حسن نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر کی طرف نکلا، جبکہ وہ سخت مزاحمت کرتی اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی کمر پر مکے برسانے لگی۔ وہ چاروں پیچھے منہ کھول کر انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ حسن نے اسے گاڑی میں لا کر سیٹ پر بٹھایا اور سیٹ بیلٹ باندھنے لگا، جس پر وہ مزید مزاحمت کرتی چیخنے لگی۔ چپ، ایک دم چپ، حسن نے دہاڑتے ہوئے کہا، جس پر اس کا ننھا سا دل لرز اٹھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے حسن آ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ آگے چلنے کے بعد وہ عائشہ کی طرف متوجہ ہوا۔ گھر کہاں پر ہے؟ وہ خاموشی سے کھڑی کھڑکی کے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ آئی ایم آسکنگ ان وچ ایریا از یور ہاؤس؟ اس بار وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ وہ سہم کر اپنی خوبصورت آنکھوں کے کٹوروں میں پانی بھرے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حسن اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی اور خود کو پرسکون کرنے لگا۔ سوری، وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ ماہا نے اسے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی ایک خوبصورت ریسٹورنٹ کے سامنے روکی، جو دیکھنے میں ہی بہت عالیشان اور مہنگا معلوم ہوتا تھا۔ جی سر، حکم؟ ایک جوان لڑکا بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ 5 اسپیشل پلیٹر بنوا کے لاؤ۔ جی سر، ابھی لایا، وہ مؤدب انداز میں کہتا چلا گیا۔ ماہا، فاطمہ اور حیا پریشان سی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، مگر ان میں حسن سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ 15 منٹ بعد وہ لڑکا بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس آیا اور حسن کو پلیٹر دے کر پیسے لے کر چلا گیا۔ ان میں میڈیم پیزا، زنگر، برگر، فرانچ فرائز، چکن ونگز اور کوک کی بوتل تھی۔ ہر پلیٹر میں ایک جیسی مقدار میں کھانا موجود تھا۔ حسن نے ایک پلیٹر فاطمہ کی طرف بڑھایا، جس پر وہ پہلے اسے اور پھر ماہا کو دیکھنے لگی۔ لے لو، مجھے پتا ہے بھوک لگی ہوگی، میری وجہ سے تم لوگ کچھ کھا نہیں سکے، گھر جا کر آرام سے کھانا۔ اس کے میری وجہ سے کہنے پر وہ چاروں ہونکوں کی طرح سے تکنے لگے۔ پھر فاطمہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے لے لیا۔ حسن نے ان چاروں کو پلیٹر دیا اور ایک پلیٹر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا اور ایک نظر عائشہ پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ حسن نے گاڑی ان کے گھر کے باہر روکی۔ وہ چاروں اس کا شکریہ ادا کرتے باہر نکل گئے، جبکہ عائشہ ابھی بھی کھڑکی پر ہاتھ رکھے نظریں جمائے کسی سوچ میں گم تھی۔ اے بیبی گرل، حسن نے اپنا ایک بازو سیٹ پر رکھا اور مڑ کر اسے مخاطب کیا۔ اس کے بیبی گرل کہنے پر وہ گور کر اس کی طرف دیکھی۔ گھر نہیں جانا؟ دیکھو، اب میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، مجھے ضروری میٹنگ میں جانا ہے، تو تم بور ہو جاؤ گی، تو اگلی بار چلیں گے۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ کیا آپ کو ہیرو بننے کا شوق ہے؟ آپ نے ہماری مدد کیوں کی؟ پہلے آپ نے ہمیں ان گندے لڑکوں سے بچایا، پھر ہاسپٹل بھی لے کے گئے، کھانا بھی دلوایا اور گھر بھی ڈراپ کیا، کیوں؟ وہ ایک ہی سانس میں اتنے سوال کرتی حسن کو حیران کر گئی۔ دیکھو بیبی گرل، پہلی بات میں ہیرو ہوں، مجھے بننے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، تمہاری جگہ وہاں کوئی بھی ہوتا تو میں یہی کرتا۔ کیونکہ مرد کو اللہ نے عورت کا محافظ بنایا ہے، تو اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت دو۔ کیا آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف شکی انداز میں دیکھا۔ ہاں ہاں ہاں، خاموش گاڑی میں حسن کا خوشگوار قہقہ گونجا۔ میں عورتوں میں پسند؟ حسن کو ایسے ہنستا دیکھ عائشہ کو اپنے کہے گئے الفاظوں پر شرمندگی ہوئی۔ آپ ایسے کیوں ہنس رہے ہیں؟ عائشہ نے خفگی سے کہا۔ تو اور کیا کروں؟ ہاں، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم جیسی لڑکی کو پسند کروں گا؟ تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔
سمجھی تو ایسی سوچ بھی دماغ میں نہ لانا۔ ویسے تمہیں یہ خوش فہمی ہوئی کیسے؟ وہ اپنی بات مکمل کرتا عائشہ کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی، جن میں سے کچھ آنسو اس کی گال پر بہہ گئے تھے۔ اسے روتا دیکھ حسن کو بے چینی ہونے لگی۔ اس نے بے دردی سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے اور ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی۔ حسن ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جسے وہ غصے سے جھڑک گئی۔ کیا؟ اس کے ہاتھ جھڑکنے پر حسن نے غصے سے پوچھا۔ نمبر دیں اپنا۔ نمبر؟ اور وہ کیوں چاہیے؟ نمبر دیں اپنا۔ حسن اس کی اس دیدہ دلاری پر حیران بھی ہوا اور مسکرایا بھی، جسے اس کے دیکھنے سے پہلے وہ چھپا گیا۔ حسن نے بغیر کچھ کہے ڈیش بورڈ کے ڈرور سے پیڈ نکالا اور اس پر اپنا نمبر لکھ کر اس کے چھوٹے سے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی، جب پھر کچھ یاد آنے پر مڑی۔ میں آپ کو ایک میسج بھیجوں گی، مگر آپ اس کا جواب تب دینا جب آپ اپنے آج کے پورے بل کا بل بنا لیں، اور میسج میں صرف اماؤنٹ ہونی چاہیے۔ حسن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس چیز کا بل اور کیسی اماؤنٹ؟ میرے علاج کی، آپ کے علاج کی، کھانے کی، ڈراپ کرنے کی، آپ کو میری وجہ سے جو چوٹ آئی اس کے ازالے کی اماؤنٹ۔ حسن ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ تکنے لگا۔ تم وہ رقم ادا نہیں کر پاؤ گی، حسن نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کر لوں گی، بھلے ہی وقت لگے گا، مگر میں پیسے جمع کر کے آپ کو دے دوں گی، اس نے ضدی انداز میں کہا اور گاڑی سے نکل گئی۔ حسن اسے چاہتا دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کر کے ملک ولا کا رخ کیا۔ وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ ملک ولا میں داخل ہوتے ہی اس نے گاڑی پورچ میں پارک کی اور اندر داخل ہوا تو احسن ملک کو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اپنا منتظر پایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب اس سے کیا کہیں گے۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، احسن صاحب نے غصے سے جواب دیا۔ کہاں تھے تم؟ کیا تمہیں اپنے باپ کی کہی بات کا ذرا بھی لحاظ نہیں؟ احسن صاحب گرج اٹھے۔ بابا، می، احسن صاحب بیچ میں ہی بات کاٹ کے۔ مت کہو مجھے بابا، تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تم کیوں مجھے بار بار میرے عزیزوں کے سامنے اس عمر میں ذلیل کرتے ہو؟ اور اس بار تو تم نے حد ہی کر دی، اسے ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر آ گئے۔ کیا یہ تربیت دی ہے میں نے تمہیں؟ احسن صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ڈیڈ اب بس بھی کریں، میں نے اسے کوئی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ جس طرح کی وہ لڑکی ہے، وہ ایک ریسٹورنٹ تو کیا پوری دنیا اکیلے گھوم سکتی ہے۔ حسن مدھم لہجے میں گویا ہوا۔ حسن، ڈو یو نو ہاؤ مچ یو ہیو embarrassed می ان فرنٹ آف مائی فرینڈ ٹوڈے؟ احسن صاحب نے جھڑکتے ہوئے کہنے لگے۔ ڈیڈ پلیز، آئی ایم سوری، آئی ہیڈ سم امپورٹنٹ ورک اینڈ آئی واز فورسڈ ٹو لیو، آئی ہیو ٹو لیو ہر دیئر، سو وائی شوڈ آئی گو؟ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے ایک ضروری کام آ گیا تھا، اگر مجھے اسے وہیں چھوڑنا ہوتا تو میں وہاں جاتا ہی کیوں؟ جانتا ہوں میں تمہیں کیا ضروری کام تھا، میرے پوچھنے پر بھی تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کیا تمہیں اپنے باپ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں؟ وہاں کس لڑکی کے ساتھ تھے تم؟ احسن صاحب اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بابا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس ایک حادثہ تھا، جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو میں اسے کسی بھی صورت پسند نہ کرتا، چاہے ابھی بعد میں، لیکن واقعی آپ میرے لیے اس طرح کی لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں جسے لباس پہننے تک کی تمیز نہیں۔ وہ مجھے حکم دے رہی تھی کہ مجھے میر حسن ملک شاہ کو۔ وہ شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھے آخر میں گرج اٹھا۔ اس کی دہاڑ سے احسن صاحب بھی بوکھلا گئے۔ حسن، تم میر؟ اس کی بات بیچ میں ہی حسن کاٹ گیا۔ بابا، آپ مجھے اپنی کمپنی، پارٹنرز اور دوستوں کے گھرانوں سے دور رکھیں۔ پہل تو میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، اور اگر کبھی ارادہ بنا تو میں کسی مشرقی لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہوں گا، نہ کہ ہمارے سرکل میں سے کسی کو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے سب پاٹ چہرے کے ساتھ بغیر احسن صاحب کی بات سنے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی احسن صاحب صوفے پر ڈھے سے گئے۔ حسن نے پہلی بار احسن صاحب سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ وہ پریشان ہوتے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ صبیحہ، صبیحہ۔ جی 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 صاحب جی، صبیحہ بھاگتی ہوئی آئی۔ باہر حسن کے ساتھ جو گارڈز گئے تھے، ان میں سے ایک کو بلا کر لاؤ اور خان کو پتہ نہ چلے۔ جی صاحب۔ کچھ ہی دیر میں ایک گارڈ احسن صاحب کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ریسٹورنٹ میں جو ہوا مجھے سب سچ سچ بتاؤ۔ گارڈز پہلے گھبرا گیا، اس کے بعد جو جھکتے ہوئے کہا،
سر وہ ینگ، تم نے مجھے نہیں بتایا تو زندہ تو تم میرے ہاتھ سے بھی نہیں بچو گے، میں اس کا باپ ہوں، وہ گارڈ پر غرائے۔ ان کے غرانے پر گارڈ نے ریسٹورنٹ میں ہونے والا سب کچھ انہیں بتا دیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ احسن صاحب کو گارڈ کی باتوں پر یقین نہیں آیا، اس لیے تصدیق کرنا چاہی۔ جی صاحب، اس نے مہذب انداز میں کہا۔ احسن صاحب کو یقین نہیں آیا کہ ان کا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے، جو ہمیشہ سے لڑکیوں سے دور رہنے والا ایک انجان لڑکی کو ہاسپٹل لے کر گیا، وہ بھی گود میں اٹھا کر، اور اسے گھر بھی چھوڑا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اس نے کسی کی جان بچائی ہو، لیکن وہ ہمیشہ سے گارڈ پر چھوڑ دیتا، وہیں انہیں ہاسپٹل لے جاتے اور گھر تک چھوڑ دیتے، مگر آج جو ہوا تھا وہ پہلی بار ہوا تھا، جسے ہضم کرنا احسن صاحب کے لیے مشکل تھا۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ نہیں معلوم سر۔ دیکھنے میں کیسی ہے؟ نہیں معلوم صاحب۔ احسن صاحب اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکے۔ قد کیسا ہے اس کا؟ کیا حسن کے ساتھ زیادہ چپک رہی تھی؟ نہیں معلوم صاحب۔ گارڈ مؤدب سا سر جھکائے جواب دے رہا تھا۔ یو ایڈیٹ! احسن صاحب غصے سے دہاڑے۔ تم وہاں موجود تھے یا کہیں مرے ہوئے تھے؟ کیا تم نے کچھ نہیں دیکھا؟ معافی صاحب جی، ہم میں سے کسی نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، نہ ہی نام جانتے ہیں، یہاں تک کہ ینگ ماسٹر خود بھی نہیں جانتے۔ اس لڑکی نے عبایا پہنا تھا اور چہرہ نقاب میں ڈھکا تھا، جبکہ وہ ینگ ماسٹر سے دور ہونے کے لیے انہیں مسلسل مار رہی تھی۔ گارڈ نے سر جھکائے عائشہ کی تفصیل احسن صاحب کے گوش گزار کر دی، جبکہ اب ان کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا۔ کیا اس نے حسن کو مارا؟ احسن صاحب نے حیرانگی سے پوچھا، جیسے سننا چاہتے ہوں یہ جھوٹ ہے۔ کیا حسن نے کچھ بولا نہیں اسے؟ نہیں صاحب، وہ خاموشی سے اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھانے لگے تھے، مگر جب وہ زیادہ چیخنے لگی تو ینگ ماسٹر نے اسے ایک بار جھڑکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ گارڈ سارس بات میں ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا اور اپنا کوٹ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کی چیئر پر رکھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر میں واپس آ کر وہ اوندے منہ بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا ہنستا ہوا چہرہ آیا۔ اس نے جڑ سے آنکھیں کھولی، اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر اس کی آنکھوں سے وہ منظر دور نہ ہو سکا۔ اس کو ہنستا سوچتے ہوئے اس کے اپنے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ اس نے اسے 12 سالوں میں پہلی بار ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کال ملائی۔ حسن جو ابھی نہانے کے لیے باتھ روم جا رہا تھا، رنگ ہونے پر واپس پلٹا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا، جسے مخالف اچھے سے سمجھ گیا۔ ہے بیبی، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ حسن نے موبائل کان سے اٹھایا اور پھر اسکرین کو دیکھا، جیسے تصدیق کرنا چاہتا ہو کہ کال کرنے والا وہی انسان ہے یا نہیں۔ کیا بول رہے ہو؟ بیبی، آپ ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، مگر میں آپ سے ناراض ہوں، آپ میرے سامنے نہیں ہنستے۔ مخالف نے منہ بنا کر کہا، جس پر حسن ٹھٹکا۔ تم نے مجھے ہنستے ہوئے کہاں دیکھ لیا؟ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ آپ کہکا لگا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بیبی مجھے کتنا برا لگا؟ مخالف نے افسردگی سے کہا، جس پر حسن بمشکل اپنی ہنسی دبا پایا۔ ٹھیک ہے ڈارلنگ، اب تم سو جاؤ، میں کل تمہیں خوب کہکا لگا کر بتاؤں گا، اس نے طنزیہ انداز میں دانت پیستے ہوئے کہا، جس پر خان کا خوشگوار کہکا گونجا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے بیبی، میں انتظار کروں گی۔ خان کے لہجے میں بھرپور شرارت تھی، جسے حسن محسوس کر گیا اور مسکراتے ہوئے کال بند کر کے نہانے چلا گیا۔ خان نے کہکا لگاتے ہوئے موبائل کی اسکرین کو شدت سے چوما، جس پر حسن کی تصویر تھی، اور مسکراتے ہوئے سونے لگا۔ حسن نہا کر نکلا اور اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے سکھا کر بیڈ پر بیٹھا۔ اسے اس رمشا پر بہت غصہ تھا اور ساتھ ہی وہ بہت پریشان بھی تھا اپنے بابا کی وجہ سے۔ وہ جانتا تھا جو رویہ اس نے آج اختیار کیا تھا، احسن صاحب ضرور اس سے ناراض ہوں گے۔ وہ بیڈ پر لیٹا انہی سوچوں سے پریشان تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر میسیج نوٹیفیکیشن کی بیپ بجی۔ اسے لگا خان پھر سے اسے تنگ کر رہا ہے۔ حسن نے غصے سے موبائل اٹھایا، پر اگلے ہی لمحے میسیج دے کر اس کے چہرے پر غصے اور پریشانی کی جگہ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے لے لی۔ السلام علیکم، آئی ایم عائشہ۔ حسن نے میسیج کو پڑھا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، ہوں عائشہ۔ میسیج کرتے وقت اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ میں ہوں جسے آپ نے گھر چھوڑا تھا اور مدد کی تھی۔ میں ہوں سے مراد؟ میں دن میں ہزاروں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اس نے فخری انداز میں کہا۔ اوہ اچھا اچھا، تو آپ ہی عیدی فاؤنڈیشن چلاتے ہیں؟ ویسے آپ سے مل کر خوشی ہوئی، عائشہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہو کون تم؟
میں وہ ہوں جس کو آج آپ نے 2 بار غصے کے اس کا غصہ کرنا یاد کرتے ہی اس نے منہ پھلا لیا۔ حسن کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا مگر میں دن میں ہزاروں کو غصہ کرتا ہوں۔ دیکھیے مجھے پتا ہے کہ آپ کو میں اچھے سے یاد ہوں۔ اور تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ مجھ سے جو ایک بار مل لے وہ مجھے کبھی نہیں بلا سکتا، وہ چاہے تب بھی نہیں، اس نے ایک انداز سے کہا جس پر حسن مسکرایا۔ تم سے کس نے کہا یہ؟ میرے پاپا نے، اس نے ایک اسمائل والا ایموجی بھیجتے ہوئے کہا۔ اچھا مگر تم ہو کون؟ حسن نے پھر سے شرارت سے پوچھا۔ کیا آپ ینگ ماسٹر ہیں؟ اس کا میسج پڑھتے ہی حسن کا دل فریب کہکا کمرے میں گونجا۔ بمشکل خود کو سنبھالتے اس نے کال ملا دی۔ عائشہ جو اس کے میسج کے انتظار میں بیٹھی تھی کال آنے پر اچھل پڑی اور جھٹ سے کال کٹ کر دی۔ کال اٹھاؤ۔ نہیں آپ کال کیوں کر رہے ہیں؟ عائشہ نے ساتھ غصے والا ایموجی بھیجا۔ کال اٹھاؤ اگر تم عائشہ ہو تو، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے بہت سے دشمن ہیں اور ان میں سے ایک تم بھی ہو سکتی ہو۔ اس کا میسج پڑھتے ہی عائشہ کی ہوائیاں اڑ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اسے اس کا دشمن سمجھ رہا ہے۔ جہاں عائشہ نے فوراً سے حسن کو کال کی، وہیں اس کی کال آنے پر حسن کے چہرے پر ایک محظوظ کن مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہائے بیبی گرل۔ کال اٹھاتے ہی حسن کی باریک گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ عائشہ کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ آپ؟ جی میں۔ حسن نے اس کی بات کاٹ کر دل فریب انداز میں کہا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جانتے تھے کہ میں عائشہ ہوں، پھر بھی یہ گھٹیا مذاق کیا۔ ارے تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہیں جان گیا تھا؟ کیونکہ آپ نے بیبی گرل بولا، اس نے غصے سے کہا۔ وہ اچھا تو کیا تم بیبی گرل ہو؟ حسن نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ عائشہ کو جیسے چپ سی لگ گئی۔ بتاؤ بھی، میں وہ کیا میں وہ کر رہی ہو؟ حسن کا لہجہ شوق تھا۔ دیکھیں ایک سیکنڈ، حسن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ حسن بیڈ پر لیٹ گیا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاں اب بولو بیبی گرل۔ دیکھیں پہلے تو میں بیبی گرل نہیں ہوں، اور دوسرا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ عائشہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم کیا ہو؟ عائشہ۔ نہیں تم بیبی گرل ہو، اور میں نے تمہارے ساتھ کیا اچھا نہیں کیا؟ آپ مجھے پہچانتے تھے نہ، پھر بھی آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ عائشہ نے منہ پھلائے کہا۔ ہاں ہاں، میں نے تو ابھی بھی نہیں پہچانا تمہیں۔ اس کے لہجے میں صاف شرارت تھی، جسے سمجھتے عائشہ چیخ اٹھی۔ ینگ ماسٹر؟ ہاں ہاں ہاں۔ اچانک ہی خاموش کمرے میں حسن کا دل فریب کہکا گونجا۔ ینگ ماسٹر، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ آپ ہنسے کیوں؟ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ آپ کا نام کس نے رکھا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ خان نے۔ خان کون ہے؟ میرا بھائی۔ وہ تو آپ کے بھائی نے آپ کا نام رکھا؟ ویسے آپ کا نام کتنا عجیب ہے نا؟ کیوں؟ ینگ مطلب جوان اور ماسٹر مطلب استاد، تو آپ کا نام ہوا جوان استاد۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی کہکا لگا کر ہنسی۔ اس کے خوبصورت کہکے پر حسن کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ اسے ہنستا ہوا دیکھ پاتا۔ تمہارے ہنسنے کا انداز قاتلانہ ہے، حسن نے باری گمبھیر آواز میں کہا۔ اچانک ہی عائشہ کی ہنسی سمٹی اور اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ باتیں کرو؟ کیا مطلب؟ مطلب کہ باتیں کرو۔ اچھا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ وہ کافی دیر اسی طرح اس سے باتیں کرتی رہی اور وہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ دوسری طرف سے مکمل خاموشی اور تیز تیز سانس لینے کی آواز پر عائشہ خاموش ہو گئی۔ ینگ ماسٹر؟ دوسری طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ میں باتیں کرے جا رہی ہوں اور آپ یہاں سو گئے؟ عائشہ نے منہ بناتے ہوئے خفگی سے کہا اور کال بند کر دی۔